الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور کفار کے مقابلے میں مضبوط رہو، ورابطوا، اور لگے رہو، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالی سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سورہ آل عمران کی یہ آخری آیت ہے، اور اس آخری آیت میں مسلمانوں کو 3 چیزوں کی وصیت کی گئی ہے، اور پوری سورہ آل عمران کا خلاصہ اس آخری آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ جن 3 چیزوں کی نصیحت کی اور وصیت کی گئی، ایک ہے صبر کرو، دوسرا صابرو مصابرہ، اور تیسرا رابطو مرابطہ۔ اور یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ تقوی ان تینوں چیزوں کے ساتھ لازم ہے، اس لیے چوتھی چیز تقوی کا حکم دیا۔ کامیابی کے لیے ان 4 چیزوں کو لازم قرار دیا۔ پہلی چیز، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو۔ صبر کا معنی کیا ہے؟ صبر کا لغوی معنی روکنے کا آتا ہے اور باندھنے کا آتا ہے، اور قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اصطلاح میں صبر کہا جائے گا کہ آدمی اپنے نفس کو خلاف طبع چیزوں پر جمائے رکھے، جو طبیعت کے خلاف ہیں، اپنے نفس کو ان پر جمائے رکھے، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے صبر کی 3 قسمیں ہوئیں۔ ایک کیا ہے؟ صبر علی الطاعات، نیکیوں پر آدمی آپ کو قائم رکھتا ہے ایک آدمی۔ کس طرح کہ جن چیزوں اور جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ان کی پابندی، چاہے طبیعت پر کتنا ہی مشکل گزرے، کتنا ہی شاق گزرے، لیکن ان کی پابندی کرے اور اپنے نفس کو ان پر جمائے رکھے۔ مثلاً فجر کی نماز کے لیے آج کل راتیں چھوٹی ہیں، اٹھنا بڑا مشکل ہے، لیکن کیا کر رہا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، لہٰذا اس حکم پر نماز کے لیے اٹھ کر گھر سے آ رہا ہے، اپنے آپ کو جمائے رکھا۔ تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا بڑا مشکل کام ہے آج کل کی چھوٹی راتوں میں، لیکن یہ کیا کر رہا ہے؟ طبیعت پر شاق ہونے کے باوجود بھی اٹھ رہا ہے اور اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کو کہا جائے گا صبر علی الطاعات۔ گرمی ہے سخت، زور کی نماز کے لیے ایئر کنڈیشن کو چھوڑ کر نکلنا طبیعت پر بڑا مشکل اور بڑا شاق گزر رہا ہے، لیکن پھر بھی چھوڑ کر آ رہا ہے، دھوپ میں آ رہا ہے، گرمی میں آ رہا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ صبر علی الطاعات ہے، نیکی اور طاعت پر قائم رہ رہا ہے، یہ بھی ایک صبر ہے۔ اور ان کے پیچھے فرمایا حجبت الجنۃ بالمکارہ، وہ چیزیں جو طبیعت پر شاق گزر رہی ہیں لیکن اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی کا حکم ہے وہ کر رہا ہے، ان کے پیچھے جنت ہے، ان کا بدلہ جنت ہے۔ اور دوسری چیز جس سے کہا گیا وہ ہے صبر عن المعصیت، نافرمانی سے روکے رکھنا اپنے آپ کو، اور نافرمانی سے بچے رکھنا۔ کیا معنی؟ جس چیز سے اللہ اور اس کے نبی نے منع کیا، طبیعت کو کتنی اچھی لگیں، کتنی بھلی لگیں، کتنی لذیذ لگیں، رغبت کتنی ان میں زیادہ ہو، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو روکتے کہتے ہیں نہیں، میں نے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ طبیعت چاہ رہی ہے، طبیعت کو بڑا ہی بھلا لگتا ہے، لیکن کہتا ہے نہیں،
کیسے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی فجر میں جو ہے نہ اٹھنا اس کے لیے آسان ہے، طبیعت کا آتی ہے، ایئر کنڈیشن لگے، کون اٹھ کر باہر جائے؟ دوپہر میں کون اٹھ کر باہر جائے؟ لہٰذا اب اس فجر کے اس وقت کے سونے کو منع کیا گیا۔ زور کی جماعت ہو رہی ہے، اس وقت سو رہا ہے، ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہو، منع کیا۔ طبیعت کو بڑا ہی اچھا لذیذ لگ رہا ہے کہ بھائی ٹھنڈی جگہ بیٹھا ہوں، ادھر جاؤں گا، پنکھا شاید نہ چل رہا ہو، پھر اب یہ آدمی اس گناہ سے بچ رہا ہے، معصیت سے بچ رہا ہے، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے اور اس کو صبر عن المعصیت کہا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم جس کو کہا گیا کہ صبر علی المصائب، مصیبت آئی، تکلیفیں آئیں، ان پر صبر کرتا ہے۔ اور صبر کیا کہ آدمی حد سے زیادہ جو ہے گویا کہ پریشان نہ ہو اور شکوے شکایت نہ کرے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو اس کو مل گیا بس یہ سمجھے کہ اگر مجھے رات ملتی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر مجھے مشکل میں تکلیف ملتی ہے، مصیبت پیدا ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ صبر کے یہ 3 درجے بیان کیے، اور ایسے صبر کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ایسے لوگوں کو اللہ کی طرف سے معیت حاصل ہوتی ہے۔ دوسری چیز وصیت فرمائی، فرمایا وصابروا، صابرو کا معنی کیا ہے؟ کفار کے مقابلے میں مضبوط رہو، کافر جس طرح کا بھی ہو، لیکن تم نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے، مضبوطی کا مظاہرہ کرنا ہے، ان کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکانا، یہ فرمایا، اور اس پر بھی اجر ہے۔ اور تیسری جو نصیحت فرمائی ورابطو، رابطو ربط سے ہے۔ مرابطت کس سے کہا جاتا ہے؟ مرابطہ جو ہے یہ گویا کہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ مرابطہ یہ ربط سے ہے، اور اس کے اصل معنی باندھنے کے آتے ہیں، اور اسی وجہ سے فرمایا کہ رباط اور مرابطہ اس گھوڑے کو بھی کہا جاتا ہے جس گھوڑے کو باندھنے اور جنگ کی تیاری کے لیے اس کو باندھ کر تیار کیا جاتا ہے، اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور جیسے قرآن میں کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ رباط الخیل کا معنی کیا ہے؟ اپنے گھوڑوں کو تیار کرنا اور کافروں کے مقابلے کے لیے باندھ کر اپنے گھوڑوں کو رکھنا اور تیار کرنا، اسی کو رباط کہا گیا ہے۔ تو گویا یہ، اور قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی اصطلاح میں یہ لفظ 2 معنوں کے لیے استعمال ہوا، رابطو، مرابطت، یہ 2 معنوں کے لیے استعمال۔ ایک اسلامی سرحدوں کی حفاظت، جس کے لیے جنگی گھوڑے اور جنگی سامان کے ساتھ مسلح رہنا ضروری ہے، ہر وقت جنگی سامان کے ساتھ رہے، سواریاں تیار کرے اور اپنے آپ کو مضبوط کرے تاکہ دشمن اسلامی سرحد پر حملہ نہ کرے۔ جیسے اپنے ملک کی جغرافیائی سرحدات کی حفاظت ضروری اور لازم ہے، اس طریقے سے نظریاتی سرحدات کی حفاظت بھی لازم اور ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کوئی آدمی اس کو ورغلائے اور دین سے دور کر دے، نہیں۔ اس طرح جیسے جغرافیائی سرحدات کی جو ہے حفاظت اس کے ذمہ ہے، تو نظریاتی اور اپنی اسلامی نظریات کی حفاظت بھی اس آدمی کے ذمہ ضروری ہوتی ہے، اور دونوں کا خیال رکھے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا، نماز باجماعت جو ہے اس کی ایسی پابندی کرے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی انتظار میں رہے، اس کو بھی رباط کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے نماز پڑھی زور کی، اب اسی انتظار میں، اب عصر کب ہوگی، عصر پڑھی، مغرب کب ہوگی، اب اس انتظار میں رہتا ہے، اس کو بھی رباط کہا گیا اور مرابطت کہا گیا ہے۔ اور اسلام میں یہ بہت ہی مقبول عبادتیں دونوں، اپنے وطن کی سرحدات کی حفاظت کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اور میرے آقا نے ان کے فضائل بیان کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سہل بن سعد ساعدی رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک دن کا رباط، ایک دن کا پہرا دینا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، سب سے بہتر ہے۔ رباط کا معنی اپنی سرحدوں کو محفوظ رکھنا اور سرحدوں کو پختہ رکھنا، تو فرمایا یہ دنیا و ما فیہا کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا ایک دن کا رباط 1 مہینے مسلسل روزے رکھنے
اور پوری رات عبادت کرنے میں گزارنے کے برابر ہے، اور اس سے بھی بہتر ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان میں گویا کہ آدمی لگا رہے، نیکیوں میں لگا رہے، اور نیکی کے کاموں میں لگا رہے، اور اپنے ملک کی سرحدات کی حفاظت کرے، اور اپنی مذہبی اور اپنے نظریاتی سرحدات کی بھی حفاظت کرے۔ اور حدیث میں آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اپنے ملک کی سرحد پر ایک رات پہرا دینا مہینہ بھر کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ سرحد کی حفاظت کے دوران اگر یہ آدمی اپنے وطن کی سرحد جو ہے اس کی حفاظت کے دوران اگر یہ میدان میں فوت ہو گیا تو فرمایا اس کا یہ عمل قیامت تک لکھا جائے گا، اور اس کو قیامت تک اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا، فرمایا ایسا شخص جو ہے وہ قبر کے فتنے سے بھی محفوظ ہوگا، قبر کی آزمائشوں سے بھی محفوظ ہوگا جو یہ اعمال کرتا ہے۔ تو یہاں اس آیت کے اندر یہ پوری صورت کا خلاصہ بیان کیا، اور آخر میں فرما دیا واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، تمام حالات میں تقوی اختیار کرو، تمہاری عبادت والی زندگی ہو، معاشرت والی زندگی ہو، معاملات والی زندگی ہو، جون سی بھی زندگی ہو، ساری زندگی میں تقوی کو رکھو سامنے، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے رہو، معصیات سے بچتے رہو۔ کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور کامیابی کیا ہے؟ فرمایا تم جنت میں چلے جاؤ، جنت مل جائے اور جہنم سے بچ جائے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آج یہ صورت مکمل ہو گئی، اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ اگلی صورت سورہ نساء، وہ انشاءاللہ عید کے بعد اس کو ہم شروع کریں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا